MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اللہ کی توفیق سے آج ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہ یہ کہ مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے عام لوگوں کے سوالات کے جوابات کا ایک سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، کیونکہ کافی لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو پرسنل طور پر جواب دینے سے زیادہ فائدہ مند یہ بات ہمیں محسوس ہوئی کہ ان سوالات کے جوابات ہم نشر کریں ہمارے اپنے چینل سے، تاکہ عام لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو، بنسبت ہے کہ جو بندہ سوال کرے بس اس کو فائدہ پہنچے، اس سے زیادہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، خیر الناس انفع الناس، سب کا بہتر وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس اعتبار سے افادہ عامہ کے نقطہ نظر سے کسی ایک کا سوال ہوگا، لیکن جواب جب ہم دیں گے تو کئی لوگ اس سے مستفید ہوں گے، جس سے اسلام کا جو علم ہے، جو نالج ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ان جوابات کے ذریعے سے اس کا ضرور اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ امید کہ یہ سلسلہ جس کا آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا، اور ہر اتوار کو اس کا جو ہم نے نشر کا پروگرام بنایا ہے، اس سے انشاءاللہ کافی لوگ مستفید ہوں گے۔ سلسلے کے آغاز سے پہلے ہم آپ کو اس بات کی یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ جس کو بھی سوال کرنا ہے، ہمارے اس چینل کے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات اس عنوان سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس کے لیے خصوصی نمبر آپ کے سوالات بھیجنے کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس نمبر سے آپ اپنے سوالات سینڈ کیجیے، اور ہر اتوار کو انشاءاللہ جتنا وقت ہمیں ساتھ دے گا، انشاءاللہ ہر اتوار کو آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام رہے گا، تو اس ضمن میں جتنے بھی سوالات کے جوابات ہم دے سکیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے، اور اس سے زائد جو سوالات رہیں گے اس کو ہم اگلی نشست میں اس کو مؤخر کر دیں گے۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، سائل نے سوال کیا ہے، عشاء کی کل سنت رکعتیں کتنی ہیں؟ دلیل کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں سے پہلے بھی اور فرض نمازوں کے بعد بھی کچھ سنتیں ادا فرمائی۔ ان میں سے وہ سنتیں ہیں جو ان کو سنت مؤکدہ کہا گیا، اور یہ 12 رکعت کی سنتیں ہیں، اور ان کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا فرمائی ہیں، کبھی ادا نہیں فرمائی۔ مؤکدہ وہ سنتیں ہیں جو آپ نے ہمیشہ حالت حضر میں، جب آپ سفر میں نہیں رہے اور آپ بیمار نہیں رہے، تندرستی میں رہے، اس وقت آپ نے یہ سنتیں پابندی سے ادا فرمائی ہیں۔ تو یہ سنتیں مؤکدہ ہیں جو 12 ہیں، جس طرح حضرت ام حبیبہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے مسلم کے اندر، اس میں آپ نے 10 سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ظہر کی 4 رکعت کے بجائے ظہر کی 2 رکعتوں کا اس میں ذکر آیا ہے۔
بہرحال جس صحابی نے جس طرح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے بیان فرمایا ہے، لیکن یہ 12 رکعت کی جو سنتیں ہیں اس کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ کی حدیث سے ثابت ہے، اور اسی طرح یہ فضیلت بھی ثابت ہے اس حدیث سے کہ جو 12 رکعت ادا کرے ایک دن میں، اس کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض جنت میں ایک خاص محل اللہ بنواتے ہیں اس کے نام کا۔ تو یہ فضیلت بھی اس بندے کو حاصل ہوگی جو یہ 12 رکعت روزانہ سنتیں موقدہ ادا کرے۔ تو اب یہ سنتیں ہیں فجر سے پہلے کی 2 رکعت اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ تو یہ سنت موقدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر آپ ادا فرماتے تھے۔ اب ان کے علاوہ جو سنتیں ہیں جیسے عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے کی سنتیں ہیں، یہ سنتیں غیر موقدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ادا کر لیا کرتے تھے اور کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ تو سائل کا جو سوال ہے کہ عشاء کی کل کتنی سنتیں ہیں، تو سنت موقدہ کے اعتبار سے عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس سے پہلے کبھی 2 رکعت، عشاء کی فرض سے پہلے کبھی 2 رکعت اور کبھی 4 رکعت، یہ جو ہے غیر موقدہ ہے، اور بعض علماء نے اس کو نفل میں شمار کیا ہے۔ تو سنت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو عشاء کے بعد کی 2 رکعت کی سنتیں یہی ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ ادا کریں وہ یا تو نفل میں داخل ہو، یا تو نفل میں داخل ہوگی یہ سنتیں، یا پھر جو ہے وہ وتر میں داخل ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 1 سے لے کر 9 رکعت کی وتر آپ نے ادا کی ہے، لیکن سنت کے اعتبار سے 2 ہی رکعت سنت سے ثابت ہے۔ اب لوگ جو بنا کے رکھے ہیں کہ عشاء کی نماز کی پتہ نہیں 17 رکعتیں ہیں یا پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہیں، یہ ممکن ہے نوافل کو انہوں نے اس میں شامل کر لیا ہو، لیکن سنت کے اعتبار سے عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنتیں یہی سنتیں موقدہ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو بھی پڑھیں گے یہ نفل میں داخل ہے، اور اس کے بعد پھر آپ وتر پڑھ لیں۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے 4 رکعت کا پڑھنا یہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں پڑھنے کا جو اجر ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف کہا، لیکن بعض علماء نے اس کو حسن بھی کہا ہے۔ تو اس طرح کوئی آدمی جو ہے سونے سے پہلے یہ 4 رکعت کی سنتوں کی وہ پابندی کر لیں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہے، ورنہ عموم اعتبار سنت موقدہ کے اعتبار سے سائل کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 ہی رکعت سنت ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال نمبر 2، تجارت میں فائدہ کیسا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، تجارت کے اندر جو شرطیں ہیں وہ یہ کہ انسان حلال روزی کمائے، حلال چیزوں کی تجارت کرے، اور جن طریقوں سے روکا گیا ہے ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے اور غلط بیانی نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بہت ساری جو چیزیں بتائی گئیں، ان سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی اپنے کسی چیز کے لیے فائدہ رکھ رہا ہے تو اس فائدے کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی شریعت کے اندر، وہ جتنا چاہے فائدہ رکھ لے، چاہے تو بیچے چاہے تو نہ بیچے، سوائے یہ کہ اگر وہ چیز ایسی ہے جو وہ بیچ رہا ہے جو لوگوں کی عام ضرورت ہے، لوگ ضرورت مند ہیں، تو اب اس وقت جو ہے وہ لوگوں سے لوٹنے کے لیے اپنے طور پر فائدے کو جتنا ایک نامنل فائدہ ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر جو بیچ رہا ہے، تو وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، یہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھانے پینے کی اشیاء کا مسئلہ ہے اور لوگ حاجت مند ہیں، خاص طور پر جو ہے قحط کا زمانہ ہے، چاول کی کمی ہے
اب اس بندے نے چاول اسٹاک کیا ہوا ہے، اب یہ مارکیٹ کے اندر جو چاول کو جو لا رہا ہے اس وقت میں جب لوگ ضرورت مند ہیں تو نامنل جو فائدہ وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں کو لوٹنے کی خاطر کہ لوگ اب محتاج ہیں، جو بھی وہ قیمت بولے گا لوگ لینے کے لیے مجبور ہیں، تو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بہت ہی زیادہ منافع رکھ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی مظلومیت سے، ان کی معصومیت سے اور ان کی ضرورت سے یہ بندہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اب ان حالات کو چھوڑ کر جو دوسری جو چیزیں ہیں جیسے کاسمیٹکس ہیں یا کہ اور جو چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کی بہتر انداز سے زندگی گزارنے کا جو اسٹائل ہے اس اسٹائل کے اعتبار سے وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر بھی لوگوں کا کام چل سکتا ہے، تو اپنے زندگی کے لیول کو بڑھانے کے لیے جو چیزیں لوگوں نے بنائی رکھی ہیں، اگر ان چیزوں میں فائدہ وہ زیادہ رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عام جو چیزیں جس کا ہر آدمی محتاج ہوتا ہے تو ان چیزوں کے اندر ایک آدمی اس بات کو نظر میں رکھے کہ اس کے اندر فائدہ اتنا نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی کسی کے لیے وہ مسئلہ ظلم والا مسئلہ بن جائے، تو ان کی مظلومیت سے یا ان کی ضرورت کے موقع پر ان سے زیادہ فائدہ لے کر اس چیز کو بیچنا یہ اس وقت جائز نہیں ہوگا۔ ورنہ عمومی بات یہ ہے کہ تجارت کے اندر جو بندہ جتنا بھی منافع رکھ کر بیچنا چاہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک جو کامیاب تاجر ہے وہ اس بات کو بھی دیکھے کہ جب وہ بیچ رہا ہے تو مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس سے بہت زیادہ نہ ہو، کچھ زیادہ 19-20 کا فرق ہے تو لوگ لے لیں گے، لیکن اگر بہت زیادہ فرق اگر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاجر جو حریص ہے، طماع ہے، اور جو ہے وہ اپنا ہی منافع چاہ رہا ہے، اور اس کے جو کمپٹیٹرز جو ہوں گے مارکیٹ کے اندر اس سے کم میں دے کر جو وہ زیادہ منافع حاصل کر لیں گے اور یہ بندہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں کو جو بزنس ٹیکٹکس کے اعتبار سے جو چیزیں ہونی چاہیے ان کو بھی ایک مسلمان تاجر مد نظر رکھے اور اپنی تجارت حلال ذریعے سے وہ حلال طریقے سے وہ کرتا رہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کیا ہمیں ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے جس کے گرد قبرستان ہو اور مسجد اور قبرستان میں صرف ایک دیوار موجود ہے؟ قبرستان کے اندر مسجد بنانا یا وہ مسجد جو قبرستان میں موجود ہے اس میں نماز پڑھنا، یہ مسئلہ جو ہے کچھ تفصیل طلب ہے اور علماء کے درمیان میں اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ وہ جگہ، ایک فرق تو یہ ہے کہ وہ جگہ پہلے سے قبرستان ہے بعد میں مسجد بنائی گئی، یا وہ پہلے سے مسجد ہے اور اس میں کچھ قبریں وہاں پر رکھ دی گئی۔ ان دونوں صورتوں میں حکم کا فرق ہے۔ جو پہلے سے مقبرہ ہے، پہلے سے قبرستان ہے، تو وہاں اگر مسجد بنائی گئی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہاں سے قبروں کو پہلے ہٹایا جائے پھر مسجد کو وہاں پر تعمیر کی جائے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مسجد بنائی، لیکن اس مسجد کی جگہ میں کچھ قبریں تھیں، تو ان قبروں کو آپ نے کھدوایا اور وہاں سے جو کچھ بھی ملا، جو بچی کچی جو ہڈیاں وغیرہ تھیں، آپ نے وہاں اپنے بقی میں منتقل فرمائیں، اور جو ہے اس جگہ کو آپ نے قبروں سے پاک و صاف کیا اور آپ نے مسجد بنوائی۔ تو اگر پہلے سے قبرستان ہے تو یا تو اس میں مسجد نہ بنوائیں، اگر مسجد بنوائیں تو پھر وہاں سے قبروں کو ہٹا دیں۔ دوسری صورت یہ کہ پہلے سے مسجد ہے تو اس مسجد کا حکم پہلے سے مسجد ہے، اب جو قبریں وہاں پر کسی کی رکھ دی گئی ہیں یا بنوا دی گئی ہیں، تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر وہ قبریں قبلے کی جانب نہیں ہیں، مسجد کے کسی حصے میں ہیں، اور مسجد اور اس قبرستان یا ان جو ہے قبروں کے درمیان میں دیوار ہے، وہ قبریں نظر نہیں آتی ہیں، تو پھر وہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل مسجد ہے، وہ مسجد ہی ہے جو پہلے بنائی گئی، پھر بعد میں اس وہاں قبریں رکھ دی گئی، اور یہ قبریں جو ہے اگر ممکن وہاں سے ہٹا دی جائیں
اگر نہ بھی ہٹائی جائیں تو کم سے کم یہ بات تو وہاں پر ضروری ہے کہ وہاں ایک آڑ لگا دی جائے کہ جہاں سے قبریں نظر نہ آئیں، اور ان قبروں تک یا اس قبرستان تک پہنچنے کا راستہ بھی دوسرا ہو، مسجد سے وہ راستہ الگ ہو، تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن عمومی طور پر بات یہ ہے کہ جہاں بھی قبریں ہوں، ایک مسلمان یہ کوشش کرے کہ ان قبروں کو اس مسجد سے ہٹا دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، وہاں مسجد بنا لی۔ تو قبریں جہاں پر ہوں وہاں پر مسجدیں بنانا یا کہ وہاں پر مسجد کی تعمیر کر لینا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لعنتی کام قرار دیا، اور یہود و نصارہ پر اپنے لعنت اس لیے بھیجی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر انہوں نے مسجدیں بنا لی۔ تو جہاں پر بھی جو پہلے سے قبریں موجود ہیں درگاہوں کی شکل میں، جو مزارات موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہیں پر جو مسجد بنا دی جاتی ہے، تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، اور ویسی جگہوں پر نماز پڑھنا جائز بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے ان میں ایک جگہ مقبرہ بھی ہے، یعنی قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قبرستان میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں پر بھی قبریں ہوں وہاں پر مسجد نہ بنائی جائے۔ اگر مسجد پہلے بنائی گئی ہے اور قبریں بھی مسجد کے اطراف میں قبلے کی طرف نہ ہوں بلکہ اطراف میں اگر ہیں یا پیچھے کی طرف ہیں، تو وہاں پر ضروری ہے کہ ان قبروں کے اور مسجد کے درمیان میں کوئی آڑ، کوئی دیوار لگا دی جائے اور اس کا راستہ بھی الگ کر دیا جائے تاکہ وہ مسجد سے مرتبط نہ ہو اور مسجد کے اندر وہ قبریں داخل نہ ہوں۔ تو ایسی جگہ انشاءاللہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 4، coloring hair for women allowed, colors which are available in market is permissible or not؟ بالوں کو کلر کرنے کے سلسلے میں خاص طور پر خواتین جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، تو اس اعتبار سے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، معاملات کے اعتبار سے عبادات کو چھوڑ کر جو چیزیں بھی ایک آدمی یا ایک انسان کے ساتھ موجود ہیں، جو معاملات میں داخل ہیں، اس میں عمومی اجازت ہے کہ حلال ہیں، اور حرام وہی ہوگا جس کو روکا گیا ہے۔ اس کے بارے میں دلیل ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ چیز جو ہے جائز نہیں ہوگی۔ تو اب اس قاعدے کو ہم سامنے رکھ کر اگر دیکھیں تو بالوں کا کلر کرنا یہ معاملات میں داخل ہے اور اس کی عمومی اجازت ہوگی، سوائے یہ کہ وہاں پر کوئی خاص ایسی دلیل ہمیں مل جائے جو جائز نہ ہونے کی ہمیں انفارمیشن دیتی ہو۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بالوں کو عطا کیا ہے، یہ کالے بال، اسی میں خوبصورتی ہے اور اسی میں طبعی طور پر اللہ نے جو فائدے رکھے ہیں وہ فائدے اللہ تعالیٰ نے ان نیچرل بالوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اب کوئی ضرورت مند اس اعتبار سے ہو جائے کہ بال جو ہے اس کے سفید ہو گئے ہیں، یا اس خاتون کے یا اس مرد کے، تو اب وہ اس ضرورت کے اعتبار سے کلر کرنا چاہے تو کلر کر سکتے ہیں، اور کلر کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور اس اجازت کے اندر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے وہ ہے الا السواد، تم بالوں کو چینج کرو، کلر کرو، لیکن جو کالا کلر ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو کالا کلر چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ بوڑھا یا بوڑھی ہو، کالے کلر سے
اپنے بالوں کو رنگنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور بعض روایات میں سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ لعنتی کام کے اعتبار سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں دھوکہ بھی ہے کہ ایک جو ہے عمر رسیدہ عورت ہے یا کہ مرد ہے جو بوڑھا ہے، وہ جو ہے کالا کلر اپنے بالوں کو کر لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ جوان ہے۔ تو اس میں لوگوں کو دھوکہ دینے کا بھی ایک جو ہے وہاں پر ایک کالا کلر ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے اعتبار سے اپنے ارشاد فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو بھی جو ہے ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کالا کلر جو ہے ایک دھوکے کی شکل بن جاتی ہے کہ اپنے عمر کو کم دکھانے کا ایک جو ہے ایک ذریعہ جو ہے انسان بنا لیتا ہے، جو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بالوں کو کلر کرنا ضرورت کے مطابق اجازت ہے، سوائے کالے کلر کو انسان اختیار نہ کرے۔ اب جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر جو لوگ جو ہے کلر کر رہے ہیں، ایک اسٹائل کے اعتبار سے، ایک ٹرینڈ کے اعتبار سے، خاص طور پر خواتین جو ہے ملٹی کلر جو اپنے بالوں کو کرتی ہیں، کہیں سے سفید ہے، کہیں سے براؤن ہے، کہیں سے کوئی ریڈ ہے، کوئی اور کلر ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی دی ہے بالوں کی کالے کے اعتبار سے، وہ ایک انسان کی ایک نیچرل خوبصورتی ہے، اس کو چینج نہ کرے بغیر کسی ضرورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ جو چل پڑا ہے یہ کافرات سے تشابہ ہے۔ کافر عورتیں یا ایکٹریس جو ہیں، جو گنہگار عورتیں ہیں، جو زناکار عورتیں ہیں، جو فحاشی کرنے والی جو عورتیں ہیں، ان کا یہ ٹرینڈ ہے جو مسلمان خواتین بھی اس سے متاثر ہو کر اختیار کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے علماء نے، جو کبار علماء ہیں، انہوں نے اس معاملے میں سختی سے منع کیا ہے کہ اس طرح کے جو بغیر کسی ضرورت کے بالوں کو اس طرح ملٹی کلر کرنا اور جو ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جو ہے زینت اختیار کرنا، یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ اگر کسی خاتون کا شوہر ہے، وہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے بال جو ہے وہ اپنی بیوی رنگ کر اس کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آئے، یہ شوہر کی پسند کا احترام کرتے ہوئے کوئی خاتون اس طرح کا کلر اختیار کر لیتی ہیں، کالے کو چھوڑ کر، کالا کلر چھوڑ کر کوئی اور رنگ اختیار کر لیتی ہیں اپنے شوہر کی خاطر، تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ورنہ عمومی طور پر جو کنواری لڑکیاں اس طرح جو ہے اپنے بالوں کو ملٹی کلر کرتی ہیں اور بغیر ضرورت کے صرف جو ہے دیکھا دیکھی والے معاملات کے اعتبار سے یہ کیمیکلز جو استعمال کرتی ہیں، اس میں ان کے بالوں کی خرابی بھی ہے، اور جو ہے اس میں کافرات کی مشابہت بھی ہے، جس سے بچنا بہت ہی ضروری بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے اسلام کو ماننے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور تو لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم جو ہے اپنا ایک تشخص قائم رکھیں، اپنی شریعت پر عمل کریں، اور جو ہے خاص طور پر جو کافر لوگ ہیں، جو کافر عورتیں ہیں، جو سنیما وغیرہ میں، ڈرامہ وغیرہ میں جو ایکٹنگ کرتی ہیں، جو بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والی عورتیں ہیں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کو دیکھ کر جو ہے اپنے لائف اسٹائل کو چینج نہ کریں، شریعت پر قائم رہیں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ جہاں تک ہو سکے اگر زینت کا معاملہ ہے تو یہ جو ہے شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے اس کی فرمائش پر، لیکن عمومی طور پر جو غیر شادی شدہ خواتین یا لڑکیاں جو اس طرح کرتی ہیں اس سے ان کو بچنا چاہیے، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 5، میں ایک انجینئرنگ کا طالب علم ہوں، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اور آخری 2 جز کو حفظ بھی کر چکا ہوں، تو میں اسلامی لیکچرز بھی دیکھتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیکھنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ براہ کرم دین کے بارے میں میری سمجھ کو گہرا کرنے کے لیے پڑھنے میں آسان کتابیں تجویز کریں، جس سے میں زیادہ لگن و توجہ کے ساتھ عمل کرنے کے قابل۔ سب سے پہلے ہم اس نوجوان کو مبارکبادی دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے وہ قرآن سے مرتبط ہیں اور جو ہے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کی توفیق سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور جو ہے علم کے زیور سے اللہ آراستہ کرے اور عمل کی بھی توفیق دے۔
آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ موصوف نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اسلامی لیکچرز بھی دیکھتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، وہ یہ کہ یوٹیوب پر یا کہ سوشل میڈیا پر جو بھی جو اسلامی لیکچر دے وہ ہمارے لیے قابل نہ سمع ہے، نہ جو ہے قابل اتباع ہے، نہ ہم جو ہے اس کو نہ سن سکتے ہیں، نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس لیکچر دینے والے کی شخصیت کا ہمیں نہ پتہ ہو جائے کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے علم حاصل کیا ہے، کیا منہج ہے اس کا، کس سے اس نے علم حاصل کیا، اس کے اساتذہ کون ہیں، کس مدرسے سے اس کی تعلیم ہوئی ہے، کتاب و سنت کے مطابق جو ہے یہ اس کے اقوال یا اس کا لیکچر جو بھی ہے وہ کیا کتاب و سنت کے مطابق ہی ہے یا نہیں، سلف کے منہج کو وہ کس درجے اہمیت دے رہا ہے، صحابہ کے منہج کو اور تابعین طب تابعین کے منہج کو کہاں تک فالو کرتا ہے۔ جب تک ان ڈیٹیلز کو آپ جمع نہ کریں، اس بندے کے بارے میں آپ کو پوری طرح معلومات آپ کو نہ ہو جائیں، اس وقت تک کسی بھی لیکچر کو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں یا کئی کلپس ایسے ہیں جو اسلام کے نام پر وہاں پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اور ہدایت کے نام پر وہاں پر ضلالت پھیلائی جا رہی ہے، اور اسلام کے نام پر اسلام ہی کے خلاف باتیں بیان کی جاتی ہیں، جس سے بہت سارے مسلمان نوجوان ان چیزوں کو سن کر گمراہ ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جو ہے اس لیکچرر کا جو ہے یا جو بھی لیکچر دے رہا ہے اس کا منہج کا ہم نے پتہ نہیں کیا، وہ کہاں تک جو ہے علم والا ہے، کیونکہ کئی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر جو ہے آپ کو بہت اچھی تقریر کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، بڑے اچھے انداز سے جو ہے متاثر کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، اور جو ہے کئی ایسے ہیں جو ہے نوجوانوں کو اپنے ایموشنل اسپیچز سے جو ہے اپنی طرف گرویدہ کر رہے ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی ٹھوس علم نہیں، انہوں نے علماء سے علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے جو ہے قرآن و کتاب و سنت کو جو اپنا منہج نہیں بتلایا، انہوں اپنے سورس آف نالج جو ہے قرآن اور حدیث کو انہوں نے نہیں رکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے جو وصیت فرمائی ہدایت کے لیے، آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو باتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ، اور جب تک ان دونوں چیزوں کو تم تھامے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ آپ کے واضح الفاظ تھے، امت کو آپ نے جس شاہراہ پر، جس ہدایت کی راہ پر آپ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے، یہ کتاب و سنت کی راہ ہے جو آپ نے صحابہ کو پکڑا دی، اور صحابہ نے اس پر جو عمل کیا وہی منہج ہے کہ صحابہ نے جس طرح اس قرآن کو، اس حدیث کو سمجھا، تو اسی اعتبار سے جو ان کے بعد جو چلنے والے تھے ان کے شاگرد اپنے صحابہ کو دیکھ کر انہوں نے اس اسلام کو اختیار کیا۔ تو لہذا جہاں کتاب و سنت موجود ہو، منہج صحابہ یا منہج سلف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑی ہوئی ہے، جس میں جو ہے آدمی کسی کو سننے سے پہلے اس کے منہج کو چیک کرے کہ کیا وہ جو ہے سلف کے منہج پہ اختیار کیے ہوئے کتاب و سنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ قرآن سے ثابت ہے یا رسول اللہ کے احادیث سے ثابت ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے۔ اگر ایسا بندہ اگر ہے تو یقیناً جو ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں، ورنہ اگر جو ہے وہ بندہ ایسا ہے جو اپنے منہج کو واضح نہیں کر رہا ہے، صرف ایموشنل اسپیچز دے رہا ہے، اب نوجوانوں کو کھینچ رہا ہے، لیکن اپنے منہج کو واضح نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا ہے کہ جو کتاب و سنت میں وہ کہاں سے جو ہے علم حاصل کیا، کہاں تک اس پر جو ہے عمل کر رہا ہے، اور جو ہے اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے ڈاؤٹ والا مسئلہ آ جاتا ہے، جو اس بات کا امکان بھی وہاں پر موجود ہے
کہ یہ بندہ کہیں جو ہے گمراہی کی طرف نہ لے جائے، لوگوں کو جو اپنے اپنے منمانی جو چیزیں ہیں ان کی طرف نہ کھینچ لے. تو لہٰذا اس معاملے میں ہم سبھی جو ہے جتنے بھی سوشل میڈیا سے استفادہ کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں ہم جو ہے ہم جو ہے اس بات کی نصیحت کریں گے کہ کسی کو سننے سے پہلے آپ اس کے عقیدے کو، اس کے منہج کو آپ چیک کریں، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. اور میں اس نوجوان کو اس بات کی طرف دعوت دوں گا کہ صرف لیکچرز سے جو ہے آپ اپنے نالج کو نہیں بڑھا سکتے، جب تک کہ مستقل طور پر آپ جو ہے کسی عالم کے ساتھ جو کتاب و سنت کا جو ماہر ہے اور جو مستند عالم ہے، آپ اس کے ساتھ ربط و ضبط جب تک نہ بڑھائیں، آپ کے لیے گمراہی کے چانسز موجود رہتے ہیں. تو کسی بھی جو ہے مستند عالم کے ساتھ آپ جو ہے اپنا ربط و ضبط بڑھائیں، اور جو کچھ بھی معلومات آپ حاصل کریں آپ ان سے چیک کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے گائیڈنس میں آپ جو ہے اسلامک نالج کو بڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی، اور انشاءاللہ گمراہی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی ہدایت پر باقی رکھے، اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس سوال و جواب کی نشست میں، اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہمیں پہنچائے، اور ہمارے منہج کو بھی اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے منہج کے مطابق کر دے، ہمارے عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح کر دے. اور جو بھی جو ہے نوجوان یا کہ ہمارے اپنے معاشرے کے افراد جو کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کی بھی اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.